بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین عن انس قال شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال ابو طلحة انا قال فانزل في قبرها ونزل في قبرها رواه البخاری۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم کی تدفین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں شہیدنا بنت رسول اللہ، کہ ہم حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس تدفن، جب انہیں دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ حضرت ام کلثوم ہیں، جو حضرت عثمان بن عفان کی زوجیت میں تھیں۔ اس سے پہلے حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان بن عفان کی زوجیت میں تھی، وہ انتقال کر گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، ایک حضرت رقیہ کے ذریعے اور ایک حضرت ام کلثوم کے ذریعے۔ تو یہ حضرت ام کلثوم ہے جو حضرت عثمان بن عفان کی زوجہ رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ ان کے انتقال اور تدفین کا واقعہ بیان ہو رہا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دفن کے وقت، بیٹی کے پاس جب کہ انہیں دفن کیا جا رہا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، قبر پر نہیں بلکہ قبر کے پاس۔ ماقول میں قبر پر بیٹھنے سے منع کیا گیا، اس لیے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے حضرت انس کہ فرأیت عینیہ تدمعان، میں نے دیکھا آپ کی دونوں مبارک آنکھوں کو جو آنسو بہا رہی ہیں۔ تدمعان، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنسو بہتے ہوئے میں نے آپ کی آنکھوں سے دیکھا۔ فقال، حضور نے فرمایا، هل فیکم من احد لم یقارف اللیلہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو؟ فقال ابو طلحہ، ابو طلحہ نے کہا کہ انا، میں ہوں اللہ کے رسول۔ قال، تو حضور نے کہا فانزل فی قبرہا، کہ ام کلثوم کی قبر میں تو نیچے اتر۔ فنزل فی قبرہا، لہذا وہ حضرت ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی قبر میں اترے۔ عینیہ تدمعان، حضور کی دونوں آنکھوں کو دیکھا آنسو بہاتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے تشریف فرما تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ غم اور صدمے اور موت میت کے وقت آنسوؤں کے ساتھ رونا منع نہیں ہے، بلکہ آنسو گرے جائز ہے یہ، اور یہ تو قلب کی رقت کی علامت ہے۔ ہاں، واویلا کرنا، جزا فضا کرنا، شکوے شکایت کرنا، نوحہ کرنا، اسے منع کیا گیا۔ حضور نے جو کہا تم میں سے کوئی ہے جس نے لم یقارف اللیلہ، مقارفہ کا مطلب علماء نے گناہ کرنے کے لیے، لیکن مراد یہاں پر جمع کا معنی ہے، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو آج اپنی بیوی سے رات میں جمع نہیں کیا، وہ آدمی آ گیا ہے، اور جو ایسا ہو وہی ام کلثوم کو قبر میں اتارے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پوشیدہ بات کو کیوں چھیڑا؟ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ جس نے رات میں بیوی سے جمع نہ کی ہو
کوئی ایسا ہے تو وہ آئے قبر میں اترے اور کلثوم کو قبر میں اپنے ہاتھ سے اتارے۔ یہ بات حضور نے کیوں کہی، یہ شرط کیوں لگائی؟ اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان جو کلثوم کے شوہر رہے، انہوں نے رات کو اپنی باندی سے ہم بستری کی تھی۔ حضور کو شاید یہ بات ناگوار گزری کہ ایک طرف ان کی بیوی اور میری بیٹی ہے، وہ بیمار تھی، مر رہی تھی، انہیں ان کی خدمت میں ہونا چاہیے، لیکن ان کو چھوڑ کر اسی رات میں جب کہ ان کا انتقال ہوا حضرت عثمان اپنی باندی سے ہم بستری میں مشغول ہوئے، ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی، گویا حضور اس پر ناراض ہوئے۔ حضور کو وحی کے ذریعے اس کا علم ہوا تھا، لہذا بہت ہی باریک انداز سے حضرت عثمان کو تنبیہ فرمائی، طنز کیا کہ وہ رات میں ہم بستر ہوئے اپنی باندی سے، جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی قبر میں اتارے، لیکن حضور نے طنز کیا اور انہیں تنبیہ فرمائی۔ اگر صاف واضح طور پر انہیں ملامت کرتے اور ان سے گلہ کرتے تو حضرت عثمان تو ایسی باحیا تھے، حیا کی وجہ سے تو وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے حضور نے خفیہ طریقے سے اشارہ فرمایا، انہیں تنبیہ فرمائی کہ جس نے رات میں جمع نہ کیا وہ قبر میں اترے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اس بارے میں معذور تھے کیونکہ حضرت کلثوم اچانک بیمار نہیں پڑے بلکہ کافی عرصہ سے بیماری مبتلا تھی اور اس رات میں بھی اپنی عادت کے مطابق تھی، زیادہ تکلیف کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیا، اس لیے حضرت عثمان بشی تقاضے سے اپنی باندی، اپنی لونڈی سے ہم بستر ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود یہاں موجود تھے، تو پھر حضرت ابو طلحہ کو کلثوم کے لیے قبر میں اتارنا، جو اجنبی تھے کلثوم کے تعلق سے، انہیں کیوں قبر میں اتارا؟ حضور کو خود اترنا چاہیے، ایک اجنبی کیسے قبر میں عورت کی لاش کو اتارے، پکڑے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اتارنے کا حکم دے دیا تو آپ کے اس امر اور آپ کے اس حکم سے ان کے لیے شرعی طور پر جواز مہیا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ حضور کو کوئی عذر ہو، اسی عذر کی وجہ سے حضور خود نہیں اترے اور حضرت کلثوم کو خود سے نہیں اتارا۔ بہرحال بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ عمل حضرت ابو طلحہ کی خصوصیات میں سے کہ اجنبی ہو کر حضور کی اجازت سے، امر سے، حکم سے حضرت کلثوم کو قبر میں انہوں نے اتارا ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یہ جواز کو بیان کرنے کے لیے کہ عورت کو ظاہر ہے کہ مرد ہی قبر میں اتارے گا، البتہ مرد عورت کے محارم میں سے ہو، یہ ضروری ہے، ورنہ اگر مجبوری ہو کوئی تو ایسی صورت میں غیر محرم بھی اگر مجبوری کی صورت میں عورت کو قبر میں اتارے تو یہ جائز ہے۔ اسی جواز کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو قبر میں اترنے کا حکم دیا، اور دوسری وجہ جو حضرت عثمان کو تنبیہ کرنا تھا، خفیہ طریقے پر باریک انداز سے جو ان کو طنز کرنا تھا، یہ بھی وجہ تھی۔ آگے کی روایت حضرت عمرو بن عاص کی ہے، جس روایت میں وہ آخر وقت میں اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں،
قال انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، وَهُوَ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ، جبکہ حضرت عمرو بن عاص یہ نزع کی حالت میں تھے، موت کے سیاق میں، جاکنی کی کیفیت میں تھے۔ فرمائے اذا انا مت، کہ جب میں مر جاؤں، فلا تصحبنی نائحہ ولا نار، تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے اور نہ ہی آگ جائے۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں میت پر رونے کے لیے کرائے پر نوحہ کرنے والی عورتوں کو لایا جاتا تھا، اور وہ میت کی الٹی سیدھی تعریفیں کرتی تھی، خود روتی تھی، دوسروں کو رلاتی تھی۔ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے بچنے کے لیے، جاہلیت کی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ خبردار، میں جب مروں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ جائے۔ دوسرے فرمایا والا نار، اور نہ ہی آگ ہو۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں کوئی مر جاتا تھا تو فخر اور تکبر کے طور پر اور رسم رواج کے طور پر میت کے ساتھ آگ لے جاتے تھے۔ آج بھی غیر لوگ کرتے ہیں، اس میں خوشبو دھونی وغیرہ ڈالتے تھے اور لوگوں کو دکھاتے تھے۔ تو یہ ریا ہے، فخر، تکبر ہے، جاہلانہ رسم ہے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ بلکہ آگ تو بدفعلی کی چیز ہے، لہذا اسلام تو خاص کر کے اس سے ضرور منع کرے گا۔ حضرت عمرو بن عاص نے یہ دو نصیحت فرمائی کہ نہ نوحہ کرنے والی جائے اور نہ ہی کوئی آگ میرے ساتھ ہو۔ یہ دو منکرات جو جاہلیت کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، انہی سے بچنے کی غرض سے انہوں نے وصیت فرمائی۔ آگے کہا فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، کہ جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی دھیرے دھیرے ڈالو۔ شنو تراب کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، تھوڑے تھوڑے کر کے مٹی ڈالنا۔ مجھ پر مٹی تھوڑے تھوڑے کر کے آہستہ آہستہ ڈالو۔ ثم اقیموا حول قبری، پھر میرے قبر کے ارد گرد کھڑے رہو، قدر ما، اتنی دیر جتنے میں کہ اونٹ کو نحر کیا جاتا، ذبح کیا جاتا اور اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک اونٹ کو ذبح کرنے، گوشت کے تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنا وقت تک میری قبر کے پاس تم رک جاؤ۔ حتی استانس بکم وعلم ماذا اراجع بہ رسول ربی، آگے وجہ بتائی تاکہ میں تم سے مانوس ہوں، تم سے میں آرام پاؤں، اور میں جان لوں جو کچھ کہ میں اپنے رب کے بھیجے جانے والے فرشتوں کو جواب دوں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میری قبر پر مٹی ڈال کے فوراً چلے مت جاؤ، دفن کر دینے کے بعد قبر کے پاس کچھ دیر ٹھہرے رہو۔ دوسری روایت میں کہ اس درمیان میں استقامت، مغفرت کی دعا کرتا رہے، میت کے لیے ایصال ثواب کرے، اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر کے اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے، تاکہ تمہاری اس استقامت کی دعا، مغفرت کی دعا، ایصال ثواب سے مجھے آرام پہنچے، یعنی میں مانوس ہوں، اور بغیر کسی وحشت اور گھبراہٹ کے جو قبر میں فرشتے آ کر مجھ سے سوال کریں گے تو میں اس کا صحیح طور پر جواب دوں، استحضار ہو جائے اور جواب میں جان سکوں۔ اس لیے تم میرے پاس، میرے قبر کے پاس کچھ دیر کھڑے رہنا، ٹھہرے رہنا۔ معلوم ہوا کہ میت کے دفن کرنے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کرنے، تلاوت کرے، استغفار کرے، استقامت کی دعا کرے، اس کی برکت سے میت کے لیے فرشتوں کے سوال کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کی تدفین فرماتے، جب کسی صحابی کو آپ دفن کرتے تو آپ دفن سے فارغ ہو کر اس کے قبر کے پاس کچھ دیر کھڑے ہو جاتے اور صحابہ سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور استقامت کی دعا مانگو، کیونکہ
اس وقت قبر میں ان سے سوال ہو رہا۔ حضرت عمرو بن عاص اسی حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی تھی۔ بہرحال قبر کی منزل بہت مشکل ہے، جانے والا چلا جاتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ جنازہ پڑھے، دفن میں شریک ہو اور بعد میں ایصال ثواب کرے، اس کے لیے استقامت اور مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ اللہ پاک قبر کی منزل کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔